امام عشق و محبت نے جب گمراہیت کی، جب آندیاں چل رہی تھی، گمراہیت کے طوفان چل رہے تھے، جب لوگ آپس میں اپنے آپ کو مومن ہونا ثابت نہیں کر پا رہے تھے، اس وقت اس دور میں، جس دور میں شہد دکھاتے تھے، زہر پلاتے تھے، اس دور میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا، اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے ہمیں 1000 سے زائد کتابوں کا ذخیرہ دیا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم بچا بچا۔ اور ایک شان نے کہا تھا آفاق میں پھیلی ہوئی یوروش اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نبی سے اس قدر محبت کرتے تھے، جب قلم اٹھاتے تھے تو نبی کی بات کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ایک مرتبہ فرماتے ہیں اپنی نبی کی محبت میں قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں رخ دل ہے یا بہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشق خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور بلبل نے گل ان کو کہا عمری میں سر پہ جا پھنسا، حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور خورشید تھا اس طور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے نبی سے محبت کر کے بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے اپنی ساری زندگی شریعت کے مطابق گزاری، مگر آج ہم مسلمانوں کا، آج ہم لوگ کہتے ہیں ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نبی کی محبت میں گزار دی، مگر آج ہم اور آپ نبی کی محبت کیسی ہے، نبی کے دل میں محبت کیسی ہے؟ وہ نبی جو ہمارے لیے راتوں کو رویا ہے، وہ نبی جو ہماری بخشش کے لیے دعا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جب نظر ان واقعات پر پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتار کا جہنم اب بھی مسد ہوگا، اتار کا جہنم اب بھی مسد ہوگا، وہ رو کے اس زمانے دریا بہا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کہ ہم ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے ہمیں کتابوں کا ذخیرہ دیا ہے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے ہمیں زندگی کا، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے ہمیں قرآن کا ترجمہ دیا، اعلیٰ حضرت نے امام عشق و محبت نے ہمیں حدیث کی تفسیر دیا، مگر پھر بھی آج ہم لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں غلامان اعلیٰ حضرت کو کہہ رہے ہیں، آج ہم لوگ جو اعلیٰ حضرت کے شیدائی ہیں، آج ہم کہتے ہیں حضرت کچھ نہ کچھ ہو، مگر شریعت کے مطابق کبھی کبھی جو ہے نہیں چل ملتا ہے، حضرت معاشرے کے مطابق چلنا پڑتا ہے، حضرت دنیا کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ دنیا کے مطابق چلنا پڑتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کا خدا تھا، میرے منہ سے تو یہ بات نکلنا چاہیے تھی خاک ہو جائے تو چل کر مرم، ہم تو رضا ہم میں جب تک دم ہے ذکر و وکاس سناتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو تو اعلیٰ حضرت کا غلام ہے، تو کہتا دنیا کے مطابق چلنا پڑتا ہے، کیسے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے؟ اللہ اکبر، آج شادی بیاہ میں خرافات، آج ہم اپنے گھروں میں رہتے سہتے خرافات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی نے فرمایا حیا ایمان کا بہترین حصہ ہے، شادیوں میں حیا کو برقرار رکھو۔ آج شادیوں میں بے حیائی ہو رہی ہے، صرف شادیوں میں نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگیوں میں بھی بے حیائی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اسلام جو ہمیں پردہ سکھاتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں پردے کی تعلیم دی، مگر آج ہم یہ چٹا پہن کر اعلیٰ حضرت ہونے کا، اعلیٰ حضرت کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیسے اعلیٰ حضرت یہ چڈھا پہن کر ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ظاہر ہو رہا؟ اللہ کب تک ایسی حرکت؟
کب تک معاشرے میں ان کا بدلاؤ نہیں لاؤ گے؟ اس بدلاؤ آئے گا ہم اور آپ لائیں گے، ہم اور آپ کے ذریعے آئے گا۔ اب تک ہم کرتے رہیں گے، کوئی ہم میں ہی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، صلاح الدین ایوبی ہم میں ہی پیدا ہوگا، مگر صلاح الدین ایوبی کے چڈھا پہن کر ہوگا کیا؟ یہ چڈھا پہنتے ہیں، شطر عورت کھلتی رہتی ہے، اللہ اکبر، کیسے شرم کہاں چلی گئی؟ تمہارا کھانا پانی ہو گیا کیا؟ تمہارے پاس تو قرآن جیسی سچی کتاب ہے، تمہارے پاس تو حدیث مصطفیٰ ہے، مگر تعلیم سے دور نظر آتے ہو، تم مسئلہ مسائل سے دور نظر آتے ہو، عالموں کے پاس بیٹھو گے، پیروں کے پاس جاؤ گے، مگر دین سے دوری بناؤ گے۔ اگر تم عالموں کے پاس صرف بیٹھو گے، پیروں کے پاس جاؤ گے اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کرو گے، ان کے طریقے پر نہیں چلو گے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلو گے، تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تعلیم حاصل کرو، تعلیم سیکھو، اپنے بچوں کو پردہ سکھاؤ، اپنے بچے ہو یا بچہ ہو اس کو علم سکھائیں، علم ایسا سکھائیں کہ حیا بھی ہو اور ساتھ میں عشق مصطفیٰ۔ آج حیا سے بھی دور ہیں، عشق مصطفیٰ سے بھی دور ہیں۔ کالج ہونا چاہیے، پڑھائی ہونا چاہیے، اسکول ہونا چاہیے، مدرسہ ہونا چاہیے، یہ نہیں پتا یہاں پر گستاخ نبی بنائے جاتے ہیں یا نبی کے محبتی بنائے جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کا مدرسوں میں داخلہ کراؤ تو پتہ لگاؤ یہ واقعی اعلیٰ حضرت والے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت والا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا شیدائی نہیں ہے، نبی کا محبت کرنے والا نہیں ہے، تو ہم اپنے بچے کو وہاں سے تعلیم نہ دلائیں۔ اس لیے وہ بچہ جب قرآن پڑھ کے آئے گا، جب وہ بچہ قرآن پڑھے گا، جب وہ بچہ پڑھے گا قرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مجھے سارا قرآن نبی کی نعت نظر آتا ہے، مگر اگر گستاخ نبی کے مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے تو وہ ان قرآن پاک پڑھیں گے اور ان آیتوں کو تلاش کریں گے جس میں علم غیب کی نفی ہے، جس میں علم غیب کی نفی ہے۔ مگر اگر قرآن پڑھاؤ گے اور ساتھ میں نبی کی محبت بھی دلاؤ گے تو وہی بچہ بڑا ہو کر لے گا تیرے تو بس میں تنہائی سے بھری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کہہ رہا ہوں، حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کہتا ہوں۔ وہی بچہ جب بڑا ہوگا تو کہے گا تیرے تو بس میں تنہائی سے ہے بھری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ اگر اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دو گے تو یہ بچے جو ہے تمہارا نقش قدم پر پکڑیں گے، تمہارا طریقہ پکڑیں گے۔ اللہ اکبر، عہد کریں کہ آج سے ہم یہ انڈر ویئر وغیرہ پہن کر گھروں میں نہانے سے بچیں گے۔ اور دوسری بات، یہ شادی کے موقع پر میلاد شریف کا پروگرام کس لیے کیا جاتا ہے؟ خیر و برکت کے لیے، ثواب کی نیت سے کرایا جاتا ہے، مگر آپ نے یہاں پر پروگرام کیا، یہاں پر میلاد شریف رات میں کرایا اور صبح جم کے بے حیائی کرتے ہو۔ اللہ اکبر، شادیوں میں جوان لڑکیوں کو لے کر جاتے ہو، دوسرے کے گاؤں میں وہ عورتیں جاتی ہیں جو پہنتی وہ لباس ہیں جس میں دوپٹہ تک نہیں ہوتا ہے، جس میں جسم کو ڈھانکتا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ لڑکی اور عورتیں بن سنور کر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کس لیے بنتی سنورتی ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بنتی سنورتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم ارادہ کریں شادی بیاہ کریں گے تو باراتی کم لے جائیں گے، اتنے باراتی بہت کم لے جائیں گے، شادیوں کے اخراجات کو کم کریں گے، شادیوں میں خرچے کو کم کریں گے، شادی بیاہ کو آسان کریں گے۔ مگر آج کیا ہوتا ہے؟ 500 باراتی، 1000 باراتی، اس میں 100 عورتیں۔ اللہ اکبر، 100 عورتیں جاتی ہیں، اب پتہ لگتا ہے 100 عورتیں ہیں، 500 آدمی ہیں، تو پتہ چلتا ہے 500 آدمی کے پنڈال میں جتنے کھلانے والے نہیں ہیں اس سے زیادہ 100 کی عورتوں میں کھلانے والے ہیں۔ 100 عورتوں کے پنڈال میں زیادہ نظر آتے ہیں، 100 عورتیں تو ہیں، ساتھ میں 150 کھلانے والے نظر آتے ہیں۔ مگر ایک بستی کا اگر امام جائے، اگر بستی کا ایک مولانا صاحب جائے تو پتہ نہیں گلاس میں پانی پڑے تو پھر بعد میں ملے کہ نہیں ملے، کھانا کھا لے اور کھانا کھا کے اٹھ کے چلا آئے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں تمہارا لبکہ عمل کیا ہو چکا ہے، تمہارا لبکہ زندگی کیا ہو چکا ہے۔ آج عورتوں کے پنڈالوں
والوں میں مرد وہ نوجوان جو نمبر 1 کا لوبھر، نمبر 1 کا سٹھیا باد، یہ لڑکے وہاں پر پنڈال میں جا کر سٹھیا بازی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان چیزوں سے بچو، اپنے شادی بیاہ میں خرافات سے بچاؤ۔ اگر شادی بیاہ کو خرافات سے بچاؤ گے تو وہی بچے بڑے ہوں گے تو کہیں گے، وہی بچے جب بڑے ہوں گے تو نبی نبی کہیں گے، نبی نبی والے ہوں گے، شریعت کے مطابق کہیں گے، اور یہ کہیں گے ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا تھے، ان سے پھر جو ہم آئی کبھی وقار میں، ان سے پھر جو ہم آئی کبھی وقار میں۔ آج ہم کہتے ہیں آج ہمارا وقار گھٹ رہا ہے، آج ہم کہتے ہیں آج زمانہ ہماری گری نظروں سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری ماں اور بہنیں بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہیں، ہماری ماں اور بہنیں سڑک پر کھڑی ہوئی ہیں، سڑک پر کھڑی ہوئی ہیں، سب لوپٹ بازی کر رہے ہیں، مگر تمہاری آنکھ کہاں پھوٹ گئی؟ تمہاری آنکھوں سے نہیں دکھتا ہے۔ اگر پڑوسی کے عیب ظاہر کرنا ہو، پڑوسی کے گھر کے حالات معلوم کرنا ہو تو بتا دو گے۔ پڑوسی کی لڑکی 12 بجے تک بات کرتی ہے یا 1 بجے رات تک بات کرتی ہے، مگر اپنے گھر میں کہ تمہارے کان میں کچھ گھس جاتا ہے جو سنائی نہیں دیتا ہے، اپنے گھر میں تمہاری آنکھیں نابینا ہو جاتی ہیں جو تمہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو، اگر لوگ دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں تو میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہوں اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی۔ مگر آج ہم اپنے سے زیادہ دوسرے میں دیکھنے میں لگے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندے مومن کا ایک عیب کھولتا ہے، ایک عیب پاش، ایک عیب ظاہر کر دیتا ہے تو اللہ اس کے 700 عیبوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں ہیں، آج ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کہتے ہیں فلاں کے وہاں شادی میں ناچا گیا، عورتیں ناچی، اللہ اکبر، تیری شرم کہاں چلی گئی؟ تیری بیٹی ناچ رہی ہے، کمر چلا رہی ہے، تو ہنس رہا ہے، تجھے تو مر جانا چاہیے، تو ہنس رہا ہے۔ تیری بیٹی ناچ رہی ہے، تیری بیٹی گانا گا رہی ہے، تو ہنس رہا ہے، تیری ہنسی آ رہی ہے، تیرا خون کہاں مر گیا؟ تو کیسا نبی کا غلام ہے، تو کیسا نبی کے محبت کرنے والا ہے؟ نبی سے اگر محبت کرتا تو یہ کہتا پھرتا نظر آتا، اے عشق تیرے سر میں چلتے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ نبی سے محبت کرتا تو ہمیشہ یہ کہتا نظر آتا، نبی کرتا نظر آتا، نبی کی بات کرتا نظر آتا۔ مگر اللہ اکبر، آج ہم نے شادی بیاہ کو، میں نے شادی بیاہ کو مولانا صاحب کو تقریر کرتے رہتے ہیں، ان کا کام ہے اللہ اکبر، کب تک کرتے رہیں گے؟ کب تک تم لوگ نہیں سدھرو گے؟ سدھرنے کا وقت ہے، ورنہ قیامت کے دن اپنا قبر میں اپنا منہ کیا دکھاؤ گے؟ قبر میں جاؤ گے، اور آج جو چیز تم کرتے ہو وہی تمہاری نسلیں بھی کریں گی، وہی تمہاری۔ آج اگر جو کہا جائے امام حسین سے کتنی محبت کرتے ہو، اعلیٰ حضرت سے کتنی محبت کرو گے، تو ہر کوئی یہ کہے گا میں بہت محبت کرتا ہوں، میں بہت چاہتا ہوں۔ مگر تم کیسے چاہتے ہو؟ اگر تم نبی سے محبت کرتے، اگر امام حسین سے محبت کرتے تو آج یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ ارے مولانا صاحب، دنیا ہے، کچھ نہ کچھ خرافات ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ کہتا نہیں نظر آتا۔ اللہ اکبر، اگر تو سچا امام حسین سے محبت کرنے والا ہوتا تو امام حسین کی کربلا کو جب یاد کرتا، کربلا کے میدان کو یاد کرتا، امام حسین نے اپنی جان کی بھی قربانی دی اور اپنے عزیز و اقارب کی بھی قربانی دی۔ اللہ اکبر، امام حسین نے اپنا پورا کنبہ و قبیلہ کس کی خاطر لٹا دیا؟ شریعت مصطفیٰ کی خاطر، شریعت مصطفیٰ کی خاطر۔ مگر آج ہم کہتے ہیں شریعت مصطفیٰ پر چلیں گے تو جینا دشوار ہو جائے گا، جینا محال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اگر تو شریعت مصطفیٰ پر چلے گا تو تیرا جینا دشوار ہو جائے گا، تجھے کوئی جینے نہیں دے گا۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، میں چل ناچیز ہوں، تو شریعت مصطفیٰ قرآن پر چل تو انشاءاللہ آج بھی تیرا زمانے کے اندر وقار ہو جائے گا، آج بھی زمانے کے اندر تیرا وقار پیدا ہو جائے گا۔ مگر آج تو نے شریعت کو، آج تو نے امام حسین کو تو مانا، امام حسین کی باتیں تو دلائی، مگر امام حسین نے جو کربلا میں کر دکھایا اس پہ نہیں عمل کیا۔ اللہ اکبر، امام حسین نے اپنی گردن کٹا
دی مگر شریعت سے سمجھوتا نہیں کیا. اور امام حسین نے جب کربلا میں اپنا گھوڑا روانہ کیا خیمے کی طرف تو آخری پیغام کیا دیا کہ اے بہن زینب کچھ بھی ہو جائے, چاہے جتنی مصیبت آ جائے, چاہے جتنی تکلیف آ جائے, مگر شریعت مصطفیٰ سے نہ ہٹنا, شریعت مصطفیٰ سے نہ ہٹنا, حدیث مصطفیٰ سے نہ ہٹنا, قرآن پاک کے راستے سے نہ ہٹنا. اے میری بہن زینب چاہے جتنی مصائب ہو, چاہے جتنی تکلیف آ جائے, مگر کبھی بھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا. مگر آج ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں مولانا صاحب, چلنا پڑتا ہے. ارے خدا کے واسطے اگر تو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہو جا تو آج بھی یہ تو شعر کہے گا, تاریخ کبھی موجوں میں جنم لیتی ہے, خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں, اور اٹھتے ہیں ہر دور میں کسی دی فتنہ, ہر دور میں شبیر جنم ہے, ہر دور میں شبیر جنم ہے. اور اسلام کو ہے, آج پھر اسلام کو ہے, آج پھر زمانے میں ہے اکبر و اصغر کی ضرورت. اور آپ اپنا قائد وہ بنائیں. شان نے بھی کہا تھا وہ جس کی صدا روح کو کرمات فریدے, ملت کو ہے اس مرد قلندر کی ضرورت. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر سیکھیے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کسی سنی عالم بہترین عالم کے چینل سے اگر سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. نہیں, آپ کسی عالم کے پاس, عالم سے محبت کیا کرو, عالم کے پاس بیٹھا کرو اور شریعت مصطفیٰ کا سیکھا کرو, علم شریعت کا علم سیکھا کرو, قرآن کا علم سیکھا کرو, تاکہ اپنی بھی زندگی کامیاب کرو, اپنے بیٹوں کی بھی زندگی کامیاب کرو. اللہ اکبر. میرے مسلمانوں, کب تک ہم کرتے رہیں گے یہ, کب تک ان کاموں کو کرتے رہیں گے شریعت کے خلاف شادی ہو. آج میں نے دیکھا ہے معاشرے میں, اللہ اکبر, اس مسئلے کو بھی وضاح کر دوں تھوڑا سا. آج عورتیں اسی معاشرے میں جب ابھی ہم میلاد پڑھ کے جائیں گے تو وہاں وہ گانا بجے گا لچک پھچک لچک پھچک. اللہ اکبر. یہ یہاں پر اسٹیج پہ پروگرام کیا, بعد میں لچک پھچک. اللہ اکبر. کب سدھرو گے میرے عزیزوں, کب تک یہ کرتے رہو گے؟ اور پھر اس کے بعد میں یہ عورت جو چولہا پھونکتی رہتی ہے, چولہا پھونک کر مفتیاں بن جاتی ہیں. ایک مفتی جب 12 سال تک محنت کرتا ہے, چٹائی کو پھاڑ دیتا ہے, تہمت تک پھٹ جاتا ہے پڑھتے پڑھتے, تب جا کر کہیں مفتی بنتا ہے. مگر یہ عورتیں چولہا پھونک کر مفتیاں بن جاتی ہیں. وہ عورت جو 50 سال کی عمر میں ہے, قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کب اس کی روح کب سے انصری سے پرواز ہو جائے. ویسے تو پتہ نہیں ہماری بھی روح کب سے انصری سے پرواز ہو جائے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. مگر وہ عورت جو 50 سال کی ہو گئی, اب اس کو اللہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت. تو وہ کیا کہے گی, فتوا دے گی, کہے گی ارے شادی میں اگر گانا نہ بجے ہو تو شادی قریب نہ آئے. یہ کہیں نا اسے پتا. اللہ اکبر. پھر اس میں اب عورت وہ عورت جو نماز کے اگر شرائط پوچھے جائیں تو جنازہ نکل جائے گا. وہ عورت اگر دین کی بات پوچھی جائے تو اس کے منہ سے زبان میں اس کی زبان ختم ہو جائے گی. وہ عورت جو قرآن کی تعلیم سے دور ہے, وہ عورت جو حدیث مصطفیٰ سے دور ہے, وہ عورت جس کے گھر میں علم دین بڑی دور نظر آتا ہے, وہ عورت کہتی ہے گانا بجا لیا جائے. اب وہی عورت فتوا دے گی اللہ میاں کے 5 گانا گائیے. کیا اللہ میاں کے 5 گانے کہتے ہیں نا, میں جانتا ہوں پوچھتا رہتا ہوں, ایسا نہیں اسی معاشرے میں رہتا اپنا. کہیے اللہ میاں کے 5 گانے گائیے ہیں. اور سب سے پہلے اللہ میاں کہنا غلط, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہو یا خدائے تعالیٰ کو ہو یا خدائے پاک کو ہو, اللہ میاں کہنا غلط. سب سے پہلے یہ گناہ. پھر اس کے بعد میں اس میں گانا گلتی جو ہیں وہ میں نے سنا ہے. کبھی کوئی بہت نالائق ہوتے مسجد کے پاس بھی بجا دیتے ہیں, گھر ہوتا مسجد کے بغل میں پھر بھی بجا دیتے ہیں. امام صاحب رات میں سوئے یا نہ سوئے, فجر انہیں تو نہیں پڑھا نا, امام صاحب پڑھیں یا نہ پڑھیں, امام صاحب ساتھ میں پریشان کرتے رہتے ہیں. ڈھول بجائیں گے اور گانا اسے گائیں گے, اللہ میاں بھجنا بنائے بڑی دھوم مہکا. اللہ اکبر. بھجنا سے مراد کھانا لیتی ہے نا, کھانے کو لیتی ہے نا, کھانا لیتی ہے.
کہ بڑی دور نہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی غیر چیز کو شریک کرنا جو قرآن و حدیث میں نہ ہو، یہ کفر کی علامت ہے، یہ کفر ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ان سے بچو ورنہ تم ایمان سے بھی خارج ہو جاؤ گے، تمہارے نکاح بھی ٹوٹ جائیں گے۔ مگر اللہ اکبر، جب تک تمہیں نہیں معلوم تھا تب تک تم کرتی رہو، مگر خدا کے واسطے اس محفل سے یہاں سے پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ ہم ایسا توبہ کریں گے کہ آئندہ کبھی بھی گانا بجانے سے بچیں گے اور کبھی بھی ایسے گانے نہیں بجائیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوئی، نہ قرآن میں حوالہ نہ حدیث میں حوالہ۔ اور وہ عورت جس کو صحیح سے الحمد پڑھنے کی تمیز نہیں، وہ اللہ میاں کے گانا گا رہی ہے، میرے اللہ میاں کے گانا گا لیے جائیں۔ اللہ اکبر، میری ماں اور بہنوں غور سے سنو، کب تک کرتی رہو گی تم، کب تک نہیں سنبھلو گی؟ اگر تم نہیں سنبھلو گی تو تمہاری بیٹیوں کے اندر بھی یہی عادت پیدا ہو جائے گی۔ تمہاری بیٹیاں بھی بے حیا پیدا ہو رہی ہیں، تمہاری بیٹیاں بھی غیر مسلموں کے ساتھ بھاگتی نظر آ رہی ہے۔ اپنی بیٹیوں کے اندر اتنا پردہ پیدا کرو تاکہ یہ بچی کنیزہ فاطمہ بن کر چمکے، یہ بچی جو ہے حدیث مصطفیٰ پڑھتی ہوئی چمکے، یہ بچی قرآن پڑھتی ہوئی نظر آئے، نہ کہ گانا گاتے ہوئے، نہ کہ ایئر فون لگا کر گانا سنتے ہوئے۔ اگر سنے بھی تو نعت مصطفیٰ سنے۔ میری ماں اور بہنوں سنبھلو، کب تک کرتی رہو گی؟ کب تک یہ کرتی رہو گی؟ آج تم کہتے ہو دنیا کے مطابق چلنا پڑتا ہے، آج تمہیں دنیا کا کوئی دیتا نہیں۔ شادی میں اگر عورتوں کو نہ لے جاؤ گے کوئی مال و دولت نہیں دے گا، اگر شادی میں پردہ رکھو گے تو کوئی تمہیں مال و دولت نہیں دے گا، مگر کوئی چھین بھی نہیں لے گا۔ مگر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کتنا نبی سے محبت کرتے تھے، صرف نبی کا نام لیا کرتے تھے۔ میں بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے آپ غلام ہیں، اعلیٰ حضرت کے شیدائی ہیں۔ آپ اگر شادی میں عورتوں کو نہ لے جائیں، آپ اگر شادی میں ڈی جے نہ بجائیں، آپ اپنی شادیوں میں شریعت کے خلاف کوئی امور نہ کریں تو آپ کی دولت کوئی چھین نہیں لے گا، نہیں۔ اور اگر آپ ڈی جے کریں گے، اگر آپ ناچ گانا کریں گے، آپ اپنی شادیوں میں عورتوں کو لے جائیں گے تو آپ کو کوئی دولت دے بھی نہیں دے گا۔ مگر قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی ذات پر کہ اعلیٰ حضرت ایسے نبی سے محبت کرتے ہیں، ایسے نبی سے محبت کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو کوئی دنیا کی دولت خرید نہیں سکتی۔ ایک نان پارا کا راجہ آیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، مختصر سے جملہ سمجھیے، مختصر سا کہ نان پارا کا راجہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، اے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، میں نے سنا ہے آپ کی شاعری بہت مشہور ہے، آپ کا کلام بہت مشہور ہے، آپ میری شان میں بھی کچھ لکھ دیں، میرے بھی لیے کچھ لکھ دیں۔ اور اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو دولت کے لیے بک جاتا۔ آج کا یہ ملا، آج کا یہ مولوی اگر ہوتا، آج کا یہ جو کرتا پیجامہ لمبا پہننے والا ہوتا، لمبی ٹوپی لگانے والا ہوتا، کہتا کوئی بات نہیں، مجھے بستی کے اندر پلاٹ مل رہا ہے، بستی کے اندر پلاٹ ملے گا، مجھے پیسہ ملے گی، میری لائف سے ہو جائے گی۔ آج کا ملا کمپرومائز کر دیتا، آج کا ملا شاعری لکھ دیتا، مگر قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی ذات پر اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں، کرو بتا تو بلا رضا بڑی اس بلا میں میری بلا، بڑو بتا ہے اے تو بلا رضا بڑی اس بلا میں میری بلا، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار ہے، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کا ہوتا تو بک جاتا، مگر اعلیٰ حضرت کی ذات کے قربان جاؤ۔ مگر آئیے بہت ہی قریب سے بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کر کے رخصت ہو جاتا ہوں، اور لوگوں کو بھی تقریر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رات تک سننا ہے نا؟ سننا ہے نا؟ نہیں سننا ہے نا؟ سننا ہے؟ تیز بولو یار، سننا ہے نا؟ بہت دھیرے سے آواز آ رہی ہے، بولو گے تو ختم کر دیں گے، تیز بولو یار، سننا ہے کہ نہیں؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کر کے مختصر سے لفظوں میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اکثر آپ نام سنتے رہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ جب یہ اسلام میں نہیں آئے تھے، جب اسلام میں نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے لکڑی بیچنے کا کام کیا، جنگل سے لکڑی لاتے اور وہاں سے لاتے اور بازار میں فروخت کرتے، اس سے جو قیمت ملتی اس سے کھانا خرچے چلاتے۔
अब ये जब इस्लाम में आए तो कुछ दिन तो लकड़ी बेचने का काम करते रहे, मगर ये हदीस मुस्तफा में ऐसे मशहूर हो गए, ऐसा हदीस मुस्तफा में मुलब्बिश हो गए, ऐसे हदीस नबी की मोहब्बत इनके ऊपर आ गई, गालिब आ गई कि इन्होंने लकड़ी बेचने का भी काम छोड़ दिया, सारा दिन नबी के दरबार में बैठे रहते थे और वही जो नबी के घर में लंगर होता था उसी में खाकर गुजारा कर लिया करते थे। अल्लाह अकबर, नबी के घर में जो लंगर होता था उसी में खाकर गुजारा कर लिया करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी लंगर होना बंद हो गया। तो अल्लाह अकबर, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन के भूखे हो गए। हजरत आप लोगों की तवज्जो खास कर, हजरत तवज्जो आपकी खास करके तवज्जो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वहाँ पर एक दिन के भूखे हो गए, 2 दिन के भूखे हो गए, यहाँ तक के मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 1 हफ्ते से ज़्यादा भूखे हो गए। आपका पेट और पीठ में फर्क नहीं महसूस होता था, आपका पेट और पीठ में फर्क नहीं महसूस होता था। ये अल्लाह अकबर, आपको जब भूख की शिद्दत ने ज़्यादा परेशान कर दिया, आपको जब